اپنے لیے تو ہر آدمی جیتا ہے, جینا تو چاہیے سب کے لیے. السلام علیکم ناظرین. پروگرام اگر کے ساتھ عامر غوری. آج وہ تمام لوگ جو ایئر وائی گروپ کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کے لیے ایک بہت دکھ کا دن ہے, اس لیے کہ ہمارے گروپ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر حاجی عبدالرزاق یعقوب اب اس دنیا میں نہیں ہیں. 2014 کے اندر تقریباً آپ سمجھیے کہ ان کی عمر 70 سال تھی. ایک عہد کا اختتام ہے, ایک دور کا اختتام ہے. آج صبح سے آپ جس وقت سے یہ خبر جو ہے بریک ہوئی ہے, تقریباً آج سے تقریباً 5-6-7 گھنٹے پہلے, اس وقت سے آپ سیاسی, مذہبی, کاروباری اور سماجی زندگی سے جڑے ہوئے اہم افراد کے مسلسل خیالات جو ہیں ہمارے ٹیلی ویژن پہ سن رہے ہیں. ان تمام لوگوں کا بھی شکریہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے جو میسیجز ہیں ان کو آگے چلا کے ساری دنیا تک یہ میسیج پہنچا رہے ہیں کہ حاجی صاحب اب ہم میں نہیں رہے. آج اس پروگرام کے اندر ہم ان کی زندگی کو تو ڈسکس نہیں کریں گے, لیکن جو ایک بہت اہم ایسپیکٹ ہے ان کی لائف کا, پاکستان کے اندر انڈیپینڈنٹ ٹیلی ویژن کو سٹارٹ کرنے کا سہرا ان کے سر ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پچھلے کم از کم 13 سال کے اندر ایئر وائی نے آپ تک جو چیزیں پہنچائی ہیں, اور جس طرح اس ایک نئی جنگ کا آغاز کیا جس کو ہم عوامی جنگ کہتے ہیں, وہ جنگ جو ہے وہ ان کی اپنے آواز تک جو ہے ابھی سمجھیے ان حکمرانوں تک, ان لوگوں تک پہنچانے کی جنگ جو ان کے نام کے اوپر حکومت کرتے ہیں لیکن ان کے لیے شاید کام نہیں کرتے, اس کا آغاز کرنا جو ہے اس کے حوالے سے آج اس پروگرام کو ہم ڈسکس کریں گے. میرے ساتھ پروگرام کے اندر شریک ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود, اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے اس وجہ سے کہ جب ایئر وائی کا آغاز ہوا تھا تو ہی واز ون آف دی فرسٹ فیسز, اور آپ ان کو مسلسل ایئر وائی کے اوپر دیکھتے رہے ہیں, سنتے رہے ہیں. میں سے یہاں اسٹوڈیوز کے اندر جو ہے میرے ساتھ شریک ہیں عارف حمید بھٹی, لاہور سے ہمارے بیورو چیف ہیں, ان کو بھی آپ سنتے ہیں, دیکھتے ہیں. وسیع شاہ ہیں میرے ساتھ, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, اور میرے ساتھ اقرار الحسن ہے, ایئر وائی کا ایک بہت نون فیس, اور بہت ینگ ایج سے انہوں نے ایئر وائی جوائن کیا تھا. ہم اس آج پروگرام کے اندر وہ تمام چیزیں ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے جو ہم نے 13-14 سال میں دیکھی ہیں, اور اس وجہ سے کہ جب لوگ پوچھتے تھے کہ ایئر وائی کیا ہے تو ہم ان کو بتاتے کہ ایئر وائی جو ہے وہ عبدالرزاق یعقوب ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بہت ساری کہانیاں ہیں. ہم وہ تمام چیزیں نہیں ڈسکس کریں گے اس وجہ سے کہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اس گروپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. صرف ٹیلی ویژن جو ہے ہمارا کاروبار نہیں تھا, بہت سے لوگ ان کے ساتھ ساتھ جو ان کے خاندان ہیں, اگر ہزاروں کو آپ ملٹیپلائی کر لیں تو ہو سکتا ہے یہ تعداد لاکھوں میں چلی جائے جو ایئر وائی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور پھر ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ. آج اسی کہانی کا جو ہے آغاز, میں اس پروگرام کا آغاز جو ہے ڈاکٹر شاہد مسعود کے ساتھ کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہوگا جس وقت ہم دونوں نے ایئر وائی جوائن کیا تھا لندن میں اکٹھے, 9/11 کے بعد کے دن تھے اور کوئی اور آواز نہیں تھی پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے, اور ود ان ڈیز آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے وہ لوگ جو حکومت کرتے تھے پاکستان پہ, ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ایئر وائی کے اوپر آئیں اور ایئر وائی کے ذریعے اپنی آواز جو ہے ان لوگوں تک پہنچیں جو اخبار نہیں پڑھ سکتے تھے, جن تک آزاد میڈیا نہیں پہنچتا تھا, ان تک اپنی آواز پہنچائیں. اور پھر جس طرح یاد ہے آپ کو کہ ایئر وائی جو ہے اس کے ساتھ جو محبت کا سلسلہ ہے, اگر آپ کچھ کہہ سکیں. عامر بہت شکریہ آپ کا, اور سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے حاجی صاحب کی. اور مجھے وہ دن آج بھی یاد ہے عامر جب آپ کے ساتھ میں آپ بھی تھے اور آپ کے ساتھ میں پہلی بار آیا تھا ایئر وائی پہ. اور ایک تو وہ جنم تھا نا, میری وہ زندگی تھی جو ایز اے ڈاکٹر تھی, لیکن جو میری دوسری جو لوگوں نے پہچانا وہ مجھے جس ڈاکٹر شاہد مسعود کو وہ پاسبل نہیں تھا ایئر وائی یا حاجی صاحب یا سلمان یا اس پوری فیملی, اقبال بھائی, باقی سب کے بغیر. اور انکریجمنٹ اس قدر تھی, پتہ ہمیں کچھ تھا نہیں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. عامر آپ کو یاد ہوگا اچھی طرح, رات کو 2-2:30 بجے 2 بجے شاید پروگرام ہوتا تھا, میں اور آپ جب بیٹھتے تھے تو 2 یا 3 بجتے تھے رات کے, کیونکہ اس وقت پاکستان میں صبح 7 بج رہے ہوتے تھے. اور 9/11 کے بعد کے دن, اور مجھے آج تک یاد ہے کہ جب بومنگ شروع ہوئی افغانستان پہ تو میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. یہ نہ ٹکٹس تھے اس وقت جو ٹکٹس چل رہے ہوتے ہیں, نہ ہیڈرز تھے, یہ نہ ٹیکنالوجی تھی, نہ کوئی لائیو فوٹیج ایسا چاہ رہی ہوتی, رائٹرز کی چیٹ فیڈ تھی, نہ کوئی گھڑی وغیرہ, کوئی چینل بھی کوئی بھی نہیں تھا. اور ہمیں صرف یہ ہوتا تھا کہ حاجی صاحب کیا فیڈ بیک آ رہا ہے, لوگوں سے پوچھ لیتے تھے. اس وقت یہ تھے کیبل سسٹمز بھی نہیں تھے پاکستان میں, تو بڑا شروع کا دور تھا.
اور میں اس سے پوچھتا تھا کہ عامر بات ہوئی کیونکہ آپ مینجمنٹ کا باقاعدہ حصہ تھے، میں اس وقت مینجمنٹ کا حصہ نہیں تھا، تو میں آپ سے پوچھتا تھا عامر کوئی بات ہوئی، کیا ہوا، کوئی دیکھ بھی رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہمیں، پھر آپ مجھے بتاتے تھے، تو وہ ساری میموریز. اور پھر اس کے بعد حاجی صاحب کا صرف ایک پہلو ہے عامر، آپ بھی جانتے ہیں کہ جو میڈیا کے حوالے سے یا ان کے کاروبار کے حوالے سے ان کی شخصیت کے جو باقی پہلو ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں. اور اس قدر شفیق انسان، میں تو ملا ان سے پہلی بار تو میں نے کہا یہ یار بھائی یہ حاجی صاحب ہیں، انہوں نے کہا جی یہ حاجی. میں نے کہا اتنا ایک سادہ سا آدمی، اور بالکل کئی دفعہ وہ بیمار ہوتے تھے اپنی اور ٹھیک بھی ہو جاتے تھے، اور اس بار تو ان کی علالت کافی طویل ہو گئی تو میں ان سے مل نہیں سکا، لیکن مستقل میں پوچھتا رہتا تھا سب سے کہ کیسے ہیں وہ لنڈن میں، کیسے ان کی طبیعت ہے. تو آج بالکل ایسا لگا جیسے اپنی فیملی کا، اور حقیقتاً یعنی یہ میں بات بالکل جیسے کہہ رہا ہوں جیسے فیملی کا، کیونکہ اتنی ہر عید ایسے ہوتی تھی کہ ان کے پاس جا کے سلام ضرور کرنا ہے جب وہ دبئی میں تھے. تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جب ہم آزاد میڈیا کی بات کرتے ہیں تو مجھے باقی گروپس کے ساتھ بھی ہم نے دیکھا ہے، کام کیا ہے، وہاں پہ تو باقاعدہ بعض اوقات جو ہے وہ لائن دی جاتی تھی، لیکن یہاں پہ جو آزادی ہم نے دیکھی ہے، لوگ ہمارے سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے مالکان جو ہیں آپ کو کچھ لائن دیتے ہوں. میرا تو پریشر بہت کبھی میرا تو پریشر میرے اوپر کبھی نہیں انہوں نے کہا، لیکن یہ ضرور ہوتا تھا کہ پاکستان کی بات کرنی ہے، پاکستان کی بات کرنی ہے، فلاں فلاں لوگوں سے ہی بات کر لو، وہ مجھے فون کرتے ہیں، وہ اپنی بات پہنچانا چاہتے ہیں. یہاں پہ بھٹی صاحب آپ کے ساتھ بات کریں گے. اب آپ کافی عرصے سے ایئر وائی کے ساتھ ہیں. آج دیکھیں ایک تو لوگ جو ہیں، ایک تو ہماری ایک روایت ہے کہ جب کوئی بڑا آدمی فوت ہو جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو تعریف کی علامات ہے، لیکن ایک جس طرح میں نے کہا ایک عہد کا اختتام ہے. وہ تمام لوگ جو اس چینل کو استعمال کرتے ہوئے اس کو ایک میڈیا کے طور پہ عوام تک آواز پہنچاتے ہیں، ایک پوری سپورٹ نیٹ ورک ہے. اور جس وقت لوگ یہ کہتے ہیں کہ حاجی صاحب کے ساتھ آپ کی کبھی بات چیت ہوئی، ہمیں حاجی صاحب نے کبھی نہیں کہا کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. مطلب ٹوٹل ایک فریڈم جو ہے، اور اس کے ساتھ لیکن ایک احساس ہے کہ پیچھے جو ہے ایک پاور ہاؤس، ایک جائنٹ کھڑا ہوا ہے. آپ جو جنگ لے کے چل رہے ہیں اس کے اندر اگر آپ کو کچھ ہوگا تو وہ کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عامر، اللہ تعالیٰ حاجی عبدالرزاق صاحب کے درجات بلند کرے، انہوں نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. گزارش یہ ہے کہ حاجی صاحب کی اصل پہچان ایئر وائی تو تھی، لیکن میرے خیال میں جتنی عاجزی، انکساری، لوگوں سے محبت بانٹنے کا ان کا پیار تھا، شاید وہ صدیوں یاد رہے گا، اور شاید وہ اور کوئی نہ دے سکے کسی کو. ہر وہ انسان جو دنیا میں آتا ہے اس نے اپنا سفر پورا کر کے دنیا سے رخصت ہونا ہے، لیکن اچھی یادیں چھوڑ کے ایک اچھے انسان. مجھے یاد ہے میری صرف ایک ملاقات ان سے ہوئی تو 3-4 منٹ میری ان سے گفتگو ہوئی، تو اس کے بعد انہوں نے کہا بیٹا جس راستے پہ چل رہے ہو یہ راستہ نہ چھوڑنا. مطلب ہے آج کل کے دور میں شاید اچھے انسانوں کی قدر نہیں ہے یا ضرورت نہیں ہے. حاجی صاحب کا جانا شاید ایئر وائی کو نقصان ہو یا نہ ہو، لیکن ایک اچھے انسان کی کمی پاکستان میں ضرور ہو گئی ہے. اور میرا ایک یہ خیال ہے اب ہم لوگ سب کو یا ان کی فیملی کو، حاجی اقبال صاحب کو، رؤف صاحب کو، سلمان صاحب کو چاہیے اب پڑھ کے بھیجے جو چیزیں ان کے پاس پہنچنی ہیں، جس کے وہ منتظر ہوں گے. جو انہوں نے 2 غریبوں کے لیے سنا بہت زیادہ امداد کرتے تھے، اصل چیز یہ ہم نے انہیں بھیجنی ہے. اور ناظرین جب بریک آئے سے واپس آئیں گے تو اقرار سے بات کریں گے. وہ ان سٹارز میں سے ہیں ایئر وائی کے ذریعے جو پاکستان کے سٹارز بنے ہیں. بہت سے اور لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہے شیئر کریں گے وہ مومنٹس، وہ یادیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ناظرین پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس پروگرام کے اندر ہم حاجی عبدالرزاق یعقوب صاحب کا جو آج انتقال ہے صرف اس کا ڈسکشن نہیں کر رہے ہم. وی آر سیلیبریٹنگ دا لائف آف اے ویری سکسیزفل مین، اور اس کی برس سے جو بہت سے اور دوسرے لوگ جو ہیں جو آج سکسیزفل ہیں. کراچی چلوں گا، میرے ساتھ اقرار جو ہیں ہمارے ساتھی اینکر ہیں، آپ ان کو دیکھتے ہیں، ان کے پروگرام دیکھتے ہیں، ان سے بات کروں گا. اقرار، آپ کا تو ٹیلی ویژن کا مطلب کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، آپ کا تو ٹیلی ویژن کا جو آغاز ہے کیریئر کا وہ ایئر وائی سے ہوا ہے. یو آر ون آف دا ینگ فیسز. ہاؤ ڈو یو فیل ٹوڈے؟ جس طرح میں نے کہا کہ وی آر سیلیبریٹنگ اے سکسیزفل لائف، اور اس وجہ سے جو سکسیس ہے بہت سے لوگوں کو ملی ہے، آپ کے جو خیالات ہیں؟ جی ہاں بالکل درست ہے، اور میں اسی یقین کیجئے زاویے پر سوچ رہا تھا تب سے جب سے وہ علیل تھے.
کہ کتنی مسلسل جد و جہد ہے. یعنی اگر ہم تصور کریں کس طرح سے 69 میں ان کا دبئی جانا, پھر 1972 میں ایک دکان سے آغاز کرنا, اور پھر مسلسل کوشش, نہ جانے کتنے مراحل سے اور کٹھن مرحلوں سے وہ گزرے ہوں گے, اور ان کی تمام تر محنت کا صلہ کسی نہ کسی طرح سے بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر میں اور مجھ جیسے نہ جانے کتنے لوگوں نے پایا. یعنی میں نے CD70 ایک موٹر سائیکل سے اپنے کریئر کا آغاز کیا. آج پروردگار کی عطا کی ہوئی ہر نعمت ہے میرے پاس, لیکن یہ شاید کسی اور پلیٹ فارم پہ بھی سب مل جاتا. سب سے اہم اور بنیادی بات, اور جو میں سمجھتا ہوں تمغہ امتیاز ہے شاید ہر ایک کارکن کا جو بالخصوص ARY نیٹ ورک سے, ٹیلی ویژن کے شعبے سے وابستہ ہے, کہ ہمارا سب کا ضمیر بالکل مطمئن ہے الحمدللہ. کبھی کوئی ایسا کام کرنے کو نہیں کہا گیا جو ضمیر کی آواز کے خلاف ہو, کبھی کوئی ایسی چیز کرنے کو نہیں کہا گیا جس پر دل نہ مانتا ہو, جو سچائی کے یا حق گوئی کے یا صاف گوئی کے برعکس ہو. اور ظاہر ڈاکٹر صاحب بھی اس کی گواہی دیں گے, اور ڈاکٹر صاحب تو یقیناً ایسی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے آغاز کیا پاکستان میں ایک ایسی روایت کا جس کا تصور بھی شاید پاکستان کے 50-60 برسوں میں پہلے نہیں تھا. تو جتنا دباؤ ان کے لیے برداشت کیا گیا ہوگا, جس طرح کے معاملات کو خود مینجمنٹ نے اور ظاہر حاجی صاحب کی اپنی شخصیت نے خود اپنے سینے پر لیا ہوگا, اور ڈاکٹر صاحب کو سیف رکھا ہوگا تاکہ وہ اپنی بات اور اپنی جو بھی ان کا نقطہ نظر ہے, ان کا جو تجزیہ ہے, جو ان کے ویوز ہیں, وہ پہنچاتے رہیں لوگوں کو. تو ظاہر ہے ان سے مناسب شخصیت شاید ہی کوئی ہو سکتی ہے. ہم نے بھی جو چھوٹے چھوٹے کچھ کام کیے, ان میں میں جانتا ہوں کہ کتنا پریشر ARY کی مینجمنٹ نے لیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا جو دباؤ خود پر برداشت کرنا, اپنے ملازمین کو یا جو اپنے کارکنان ہیں انہیں ہر طرح کے دباؤ سے محفوظ رکھنا, یہ وہی روایت تھی جو شاید حاجی عبدالرزاق صاحب ہی کی تربیت کی وجہ سے باقی تمام جو مالکان ہیں ان میں بھی آج موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ARY میں جو میرے ضمیر کا اطمینان ہے, اس کا جو سب سے بڑا ذرا کریڈٹ تو ہم کون ہوتے ہیں دینے والے, لیکن سلام میں پیش کرنا چاہوں گا آج. اور درست کہا آپ نے کہ سیلیبریٹ کرنے کی انتہائی خوبصورت زندگی, ایک عمدہ زندگی گزار کر ایک شخص اس دنیا سے رخصت ہوا, اور اس انداز میں کہ آنے والے بہت سی دہائیوں میں اور صدیوں میں ان کے کام کو یاد رکھا جائے گا, ان کی شخصیت کو یاد رکھا جائے گا, اور خاص طور پر جس نیک نیتی سے وسیع کو بھی شامل کروں گا اس پروگرام کے. وسیع تو ویلکم ٹو دی پروگرام. عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جو کاروباری لوگ ہیں ہمارے ملک کے, اور جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے, دبا ہوا معاشرہ ہے, ان کو کہا کہ وہ ان میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ وہ پریشر لے سکیں, حکومتوں کا پریشر لے سکیں, بیوروکریسی کا پریشر لے سکیں, غنڈہ عناصر کا پریشر لے سکیں. لیکن اس میں ایک ٹیلی ویژن سٹارٹ کرنا ایک ایسے شخص کا جس کو آپ سمجھیں کہ ان کی تو جو میمن برادری ہو تو ساری کاروباری برادری ہے, اس میں کیونکہ آغاز سے ہم نے کہا کہ ARY سے پہلے کوئی ایسا ٹیلی ویژن پاکستان میں نہیں تھا جس کے اندر نیوز اور کرنٹ افیئرس کے پروگرام جو ہے کمپلیٹ فریڈم کے ساتھ. ہمیں یاد ہے کہ ہم نے اس وقت جو مارشل لاء لگا ہوا تھا مشرف صاحب سے لے کے اس سے, اور اس کے بعد بھی زرداری صاحب کی حکومت ہے, اب نواز شریف صاحب کی حکومت ہے, اور اس طرح اقرار کرتے کبھی بھی یہ پریشر نہیں آیا. یہ بڑا حوصلے کا کام ہے مالکان کا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اچھا مجھے میں آپ خوش قسمتی کہہ لیجئے مجھے, ایک تو اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے, کروٹ جنت نصیب عطا فرمائے, اور جو ان کے اہل خانہ ہیں اور جو ARY سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, جتنے احباب ہیں, ان کو اس صدمے کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری ان سے ملاقات جو تھی وہ ARY, یعنی کہ جب صرف ARY جو تھا وہ صرف گولڈ کے تاجر کے طور پہ اور گولڈ کے ایک اس کے طور پہ جو مانے جاتے تھے. ایک بڑی امپورٹنٹ چیز اس وقت بھی آپ دیکھیے کہ اس پورے خطے میں اگر آپ سونے کا ذکر کرتے تھے, گولڈ کا ذکر کرتے تھے, تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز آتی تھی پرکھ, اور آپ کہتے تھے بھائی کریڈیبلٹی. آپ سوچیے کہ اس پورے ملک میں اگر کریڈیبلٹی ہوا کرتی تھی سونے کے حوالے سے, میں بہت تو نہیں پتا لیکن مجھے پتا ہے کہ ARY کی کریڈیبلٹی ہوا کرتی تھی. یہ ایک بہت اہم بات ہے. اس کے بعد میری جو ان سے ملاقاتیں رہیں وہ میں جب بالکل ابتدا میں جب مشاعروں پہ مدعو کیا جانا شروع ہوا تو غالباً اگر میں بھول نہیں رہا تو جمیل الدین علی صاحب کا جشن تھا اور دبئی میں تھا, اور یہ ARY کی یہ جو ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہے اس میں آنے سے پہلے کی بات ہے. وہ تجربہ میں آپ کو بتاتا ہوں. 2 مرتبہ میری ان سے ملاقاتیں رہیں, اور میں نے دیکھا کہ جس طریقے سے اس وقت میرا جو ان کے ساتھ ایک جو تاثر تھا وہ صرف ایک تاجر کا تھا. میں سمجھتا تھا کہ ایک ایسی شخصیت جو سونے کا کاروبار کرتی ہے اور ایک ایسا تاجر جس کی کریڈیبلٹی ہے, اور یقیناً وہ بہت قابل احترام ہے. لیکن میری نظر میں ان کا احترام دگنا ہوا جب میں نے دیکھا کہ وہ اپنے سے کم عمر, کئی کم عمر جو شعراء تھے, جو ادبا تھے, جس طریقے سے احترام سے انہیں مل رہے تھے, جس طریقے سے انہیں محبت دے رہے تھے. مشاعرے کے بعد بھی وہ کافی دیر تک وہاں بیٹھے رہے. اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ یہ صرف تاجر نہیں ہے, یہ ایک علم دوست تاجر ہیں. اور اب مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ یہی وہ بنیاد تھی
کیونکہ جب تاجر کے پاس پیسہ آتا ہے تو وہ ادھر ادھر مختلف انڈسٹریز میں جاتا ہے. وہ اس قسم کی چیزوں میں کم جانا چاہتا ہے جہاں پہ معاشرے کو ٹھیک کرنا, سدھار لانا, یہ اس کے ایشوز نہیں ہوا کرتے. لیکن اس وقت بھی جو ان کی دلچسپی تھی وہ یہ بتاتی تھی کہ یہ ایک ایسی شخص ہے جن کے لیے علم والوں کی اور سوسائٹی کا جو درد ہے. مجھے اب یاد آ رہا ہے کہ کچھ نظمیں بھی انہوں نے ایسی فرمائش کر کے سنی جس میں پاکستان اور پاکستانیت کے حوالے سے وہ ہے. اور ایک چیز مجھے اور یاد آ رہی ہے, اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ جو اس کی جو کتاب چھپی تھی علی صاحب کے پورے جشن کی, اتنی موٹی کتاب تھی, اس کو ARY نے اس وقت سپانسر کیا تھا. تو وہ شروع سے ایک ٹینڈنسی جو ہے نا علم سے, علم دوستی کی, وہ ان کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی تھی. اور آپ دیکھیں ARY کو بھی اگر آپ دیکھیں جو کریئر ہے 9/11 کے بعد سے اب تک آپ دیکھیں, ٹھیک ہے اختلافات بھی ہوتے ہیں, الزامات بھی لگتے ہیں, لیکن آج تک آپ کو کوئی ایسا الزام کو بیرونی فنڈنگ کا, اپنے کلچر سے ڈیویٹ کرنے کا, وہ کہیں آپ کو نظر نہیں آتا ہے. ایک اور چیز, میں چونکہ ARY کے لیے پلیز بھی لکھتا ہوں, پھر ہم نے بھی ایک پروگرام کیا, میں بھی اس کا حصہ رہا, آپ بھی حصہ رہا. آپ جانتے ہیں کہ وہ نان کمرشل پروگرام ہے, میں بھی جانتا ہوں کہ اس میں پیسہ نہیں ہے, لیکن ARY نے اس کو ایک ٹائم دیا ہوا ہے, بیکاز ARY سمجھتا ہے کہ سوسائٹی کے لیے تصوف کی بھی اہمیت ہے. یعنی کہ وہ صرف میسج, ایک ہوتا ہے نا کہ آپ میسج چلا دیتے, آپ نے باقاعدہ ٹائم دیا ہوا اسے, 1 گھنٹہ ٹائم دیا ہوا اور آپ اس کے اندر انویسٹ کرتے ہیں, جبکہ اس میں سے کچھ ریٹرن نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یار لوگوں کی تربیت ہوگی اور لوگوں کو ایک پیس ملے گا اور وہ ملے گا. ہم دونوں اس پروگرام کا حصہ ہیں, کہے فقیر کا. تو یہ ساری چیزیں, اچھا اب اگر فرض کر لیں کہ یہ پالیسیز اس وقت وہ نہیں بھی بنا رہے تھے, تب بھی یہ طے ہے کہ جو پالیسیز ان کے صاحبزادے بنا رہے ہیں یا ان کے نواسے یا پوتے بنا رہے ہیں, وہ بنیادی طور پہ وہیں سے آ رہی ہیں. وہ جو اپنے گھر میں دیکھتے تھے, جو چیزیں دیکھتے تھے, آپ اقرار کے پروگرام کو دیکھ لیں, آپ انور صاحب کے پروگرام کو دیکھ لیں, تو جو چاہے نیوز ہو چاہے انٹرٹینمنٹ ہو, پروگریسو لیکن اپنی روایت اور ثقافت سے جڑے ہوئے, یہ کمبینیشن جو ہے وہ ہمیں حاجی رزاق صاحب کی شخصیت میں نظر آتا ہے, جو بعد میں پھر فالو کیا ہے ان کے. ڈاکٹر صاحب ایک اور جو چیز ہم نے آپ کو یاد ہے, جیسے پروگرام کا آغاز جو ہے لندن سے کیا تھا, پھر آپ دبئی چلے گئے, کہ جو پاکستان سے باہر رہنے والے پاکستانی ہیں, جو میرے خیال میں جن کو عام طور پہ زیادہ تر تو اس میں بیچارے مزدور ہی ہیں, جو سارے مڈل ایسٹ میں بیٹھے ہوئے, ان کے لیے بے پناہ بڑی امید ہے. اس میں چونکہ لائیو پروگرامز ہوتے تھے, ان کا جو تعلق جڑا ہوا ہے ان کے خاندانوں کے ساتھ, آئی تھنک اس کے بعد ایک اور چینل جو ہے اس نے بھی کوشش کی اور ڈیفینیٹلی وہ مقابلے کے اندر آئے, لیکن اور پاکستان کے باقی چینل وہاں تک نہیں گئے. تو جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے پاکستانی ہیں, ان کے درمیان اور پاکستان کے درمیان, ان کے خاندانوں کے درمیان جو ایک برج کریٹ کرنا, میرا خیال ہے وہ حاجی صاحب اس لیے سمجھتے تھے کہ وہ خود دبئی میں رہے تھے, وہ اس تکلیف سے گزرے ہوں گے کہ آپ کا خاندان جو ہے وہ کراچی کے اندر ہو اور آپ کہیں اور کام کرتے ہوں, جو دوری ہے اور اس کو جوڑنا, میرا خیال ہے یہ بھی بہت بڑا کام ہے جو ARY نے سٹارٹ کیا تھا. جی عامر, دیکھیں ہم تو پہلے آ گئے تھے نا, میں تو آپ کے ساتھ آ گیا تھا پہلے 9/11 پہ, اور جیو آیا ہے 2002 الیکشنز کے وقت. تو وہ جو بیچ کا پیریڈ تھا, اور یہ جب 9/11 کے بعد افغانستان میں انویژن ہوئی, اور پھر پارلیمنٹ کا اٹیک آپ کو یاد ہوگا جو انڈیا نیو دہلی کا, اور پھر وہ ڈینیل پرل اور وہ ریفرینڈم, وہ سارے واقعات. اور عامر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ 2003 میں جب شروع ہوا اور عراق میں انویژن ہوئی امریکہ کی, تو میں اس وقت یہ ہوا کہ وہاں کویت کے رستے میں داخل ہو گیا, کویت سے میں نیچے داخل ہو گیا اور میں آگے بصرہ تک چلا گیا. تو وہ بومبنگ, وہ اچھا ٹی وی تو تھا نہیں, وہ بڑے سے وہ سیٹلائٹ ٹیلی فون سے اس وقت, تو مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ کیا آ رہا ہے ٹی وی پہ اور کیا نہیں آ رہا. تو میں بصرہ میں نے کراس کیا, میں آگے نکل گیا, اور میں وہاں سے رپورٹ کر رہا تھا عراق سے. اور اس وقت یعنی ابھی اسٹیچو نہیں گرا تھا, بغداد پہ بھی موجود تھا, صدام حسین کی رجیم تھی وہاں. تو حاجی, مجھے سلمان مستقل فون کر رہے ہیں کہ حاجی صاحب کہہ رہے ہیں کہ واپس آ جاؤ. اب میں سلمان سے میں نے کہا سلمان میں آگے جا رہا ہوں, یہ تو بالکل کہہ رہے حاجی صاحب کہہ رہے ہیں اس کو ڈاکٹر کو بلاؤ جلدی واپس, شاید تو کیوں بھیج دیا وہاں پہ, اس کو واپس بلاؤ واپس. اچھا میں نے کہا سلمان میں آگے جا رہا ہوں, بالکل بغداد ہے, اور یہاں پہ تو کہہ رہے ہیں حاجی صاحب کہہ رہے ہیں اسے کہاں تم نے بھیج دیا. اور حاجی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ بچہ ہے میرا, اور یعنی اس طرح کے, یعنی میں بالکل یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اس وقت بجائے اس کے کہ وہ ایک ہوتا ہے کمرشل ادارہ ہے آپ کا کہ جی خیر ہے کوئی بات نہیں آگے جا رہا ہے تو چلیں جی ٹی وی پہ پہنچا ہوا بندہ, وہ اس طرح پریشان تھے سارے کے سارے لوگ کہ میرے لیے, کیونکہ وہ آپ کو یاد ہوگا چینل 4 کے اور باقی جو لوگ تھے برٹش, وہ فرینڈلی فائرنگ ہو رہی تھی عامر, آپ کو یاد ہوگا, اور بہت سارے وہاں پہ کورسپونڈنٹس مر گئے تھے جو خاص طور پہ انگلینڈ سے آئے ہوئے تھے. تو وہ اس وجہ سے وہ ڈرے ہوئے تھے, اور وہ پھر کبھی میں نے کہا نا کہ جیسے وہ پھر چیز کبھی ملی نہیں. بعض دفعہ آپ کو ایسے ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہو یار ایسی رسمی سی روایتی سی بے شمار لوگوں کے,
لیکن یہاں پہ وہ جو بات تھی نا وہ اس پہ بالکل جیسے ابھی وسیع نے بات کی یا جیسے عارف کہہ رہے تھے یا اقرار یا آپ سب لوگ، اور پھر اس کے بعد چھوٹا چھوٹا جیسے اے آر وائی ڈیجیٹل سے ون ورلڈ آ رہا ہے، پھر کیو ٹی وی لانچ ہو رہا ہے، اور پھر اس پہ حاجی صاحب کے کیا کمنٹس ہیں اور سلمان. تو مجھے تو ایک چیز چونکہ سامنے سے گزری اور یاد ہے میوزک چینل لانچ ہو رہا تھا تو کتنے مشکل سے حاجی صاحب کو ہم نے جا کے راضی کیا. تو ساری ایسے لگتا ہے کہ پکچر جیسے ذہن کے سامنے گزر رہی ہے، اور یہ سوچنا بڑا مشکل ہے کہ جیسے اب حاجی صاحب نہیں ہے. مطلب ہے کہ ایک وہ ملتے تھے یا نہیں ملتے تھے یا ملاقات ان سے ہوتی تھی نہیں ہوتی تھی، سال 2 سال 3 سال گزرتے ہیں، لیکن ایک ہمیشہ ہوتا تھا کہ حاجی صاحب کہیں ہیں. تو اب وہ ڈائجسٹ کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے. شاید مجھے چھوٹی سی ایک بریک لینی ہے، چھوٹی سی ایک بریک مجھے لینی ہے، اور ناظرین جب بریک واپس آئیں گے تو حاجی صاحب کی لائف سے جڑے ہوئے بعض اور واقعات جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ ایک طرف تو دکھ ہے ایک شخص کے جانے کا، لیکن دوسری طرف سے ایک سیلیبریشن ہے، ایک وہ تعلق ہے ان لوگوں کا اس طرح سے کہ ایئر وائی جو ایک شخص ہے، ایک نام ہے، وہ آج پھیلتا ہوا اتنا بڑا ایک ادارہ ہے، ایک درخت ہے جس کے نیچے بہت سے لوگوں نے، ہزاروں لوگوں نے پناہ لی ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اور جو لوگ ہیں جن کا ہم ایک کیس ہر روز جو ہے وہ لڑتے ہیں، آپ کی جو بہبود ہے اس کی بہتری کے لیے جب حکومت سے بات کرتے ہیں تو وہ تعلق جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اے آر وائی کو جاتا ہے. اور آپ کو یاد صرف بتاتے جائیں تمام لوگ جن کو یہ نہیں پتا تھا کہ اے آر وائی is a name of a person. عبدالرزاق یعقوب ہمارے سے بہت وقت گورے پوچھتے تھے کہ what does this ARY means. ان کو بتاتے کہ یہ ایک شخص کا نام نہیں ہے، ایک پورے ادارے کا نام ہے. یہ باتیں ایک بریک کے بعد. اور ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو اس پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں. ان تمام لوگوں کا یہ بہت بہت شکریہ جو اپنے مسلسل جو ہے میسیجز بھیج کے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں. اور جس طرح ٹیلی فون پہ مطلب نمبر کا پتہ کرنے کے بعد یہ پاکستان کے جو سفیر ہیں UAE میں ہمارے دوست ہیں آصف درانی صاحب، ان کا بھی میسیج ہے کہ حاجی صاحب کی سیڈ ڈیمائز کے اوپر ان کی کنڈولنسز ہیں. اسی طرح مسلسل میسیجز جو ہیں وہ ٹویٹر پہ ہیں، فیس بک پہ ہیں. وہ تمام لوگ جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کو ایئر وائی کی اس نشریات کے ذریعے پتہ لگ رہا ہے، وہ بھی اس پروسیس کا حصہ بن رہے ہیں جو مسلسل آپ ٹیلی ویژن کے اوپر دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ تھوڑی سی بات عارف، جس وقت ہم نے دیکھا کہ حاجی صاحب کا جو ایک اور کام بھی ہے، جس وقت پاکستان کے اوپر مشکل وقت آیا اس میں کہیں لکھا ہوا انہوں نے پاکستان کی مدد کی، پاکستان کے لوگوں کی مدد کی. میں صرف آپ کو بتا دوں کہ لاسٹ منتھ میری جب خود ان سے آخری ملاقات ہوئی ہے ہاسپٹل میں لنڈن میں، تو حاجی اقبال صاحب نے پوچھا کہ آپ نے اس شخص کو پہچانا ہے، کیونکہ اس وجہ سے کہ تقریباً 8-10 مہینے سے ہاسپٹل میں، کئی دفعہ کوما میں گئے پھر واپس آئے، مشینز لگی ہوئی ہیں. تو انہوں نے باقاعدہ بڑے مسکراتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ ان کے چہرے پہ، انہوں نے کہا میں پہچانتا ہوں اس کو، یہ وہ ٹائی اور کوٹ لگا کے پروگرام کرنے والے لوگوں میں سے جو ہمارے چینل پہ کرتے ہیں. اینڈ تکلیف سے گزرے ہیں، لیکن جو بہت سارا کام ہے ان کا پاکستان کے بعد فلڈز کے اوپر، جب زلزلے کے وقت ایک اور لائف کا جو ان کا رخ ہے وہ بے پناہ لوگوں کی مدد ہے. عامر میں یہی گزارش کرنے لگا تھا، صبح سے نہ شام سے جب ان کے انتقال کی وفات کی خبر آئی سینکڑوں سے زیادہ فون میں ریسیو کر چکا ہوں، اور ہر ایک کہتا تھا حاجی صاحب نے فلاں دور میں میری بڑی مدد کی، ہم ان کے لیے، ان کے درجات بلند کے لیے دعا ہوا. اس سے بڑا وہ بہت بڑے عاشق رسول تھے، اے آر وائی کے لیے ہوں گے چیئرمین تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جو دے، اور اتنے زیادہ غریب پرور تھے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. یہ سرمایہ داروں کے لیے ان کے ملازمین کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں. اگر ایک مالک ایک اپنے ورکر کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھا رہا ہے تو وہ کتنا بڑا انسان ہوگا. دیکھیں دولت یا عہدے سے انسان بڑا نہیں ہوتا، کردار سے ہوتا ہے. اتنا بڑے عاشق رسول، لوگوں کی مدد کرنے والے، جس بندے نے پاکستان کو قرضہ دے دیا، وہ پاکستان کی کسی سنا ہے کہ وہ دوسرے کی بھوک کا سن کے اپنا نوالا چھوڑ دیتے تھے. اس سے بڑا انسان دوست کا جانا شاید ہمارے لیے بھی نقصان دہ ہے، اے آر وائی کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے. بس ہماری تو ایک دعا ہے کہ ان کے اللہ درجات بلند کرے اور انہیں پل پل جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ترین دے، اور ان کی فیملی کے باقی لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد حاجی عبدالرزاق صاحب کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اقرار، آپ جو اب اس طرح کا پروگرام کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں نے کہا کہ یار یہ نوجوان جو ہے اس نے اپنی جان خطرے میں ڈالی ہوتی ہے، یہ تمام جو لوگ مختلف قسم کا گندا کام کر رہے ہیں، اقرار صاحب جو ہیں وہ کیمرہ لے کے گھساتے ہیں وہاں پہ. whenever you are there کبھی آپ کو یہ فیل ہوا ہے کہ جو نام آپ کی بیک پہ ہے، جو گروپ آپ کی بیک کے اوپر ہے، اس کی وجہ سے ایک پروٹیکشن کا جو احساس ہے
اس کی وجہ سے آپ کو یو کیپ گوئنگ, آپ مطلب وہ کام کرنا چاہتے ہیں ان پبلک انٹرسٹ, لیکن آپ کو ایک احساس ہوتا ہے کہ آپ کے پیچھے پروٹیکشن ہے. دیکھیں جی, میری ذاتی حیثیت کے اوقات ظاہر ہے کچھ بھی نہیں ہے, اور صرف یہ یقین وہ ہمت دیتا ہے کہ ایک تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ پر, اس کی ذات پر بھروسہ, اور اس کے بعد یہ آپ کو اندازہ ہے کہ کسی بھی جگہ پر ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو اکیلے چھوڑ دیا جائے گا. ابھی یہ پرسوں ہی کی بات ہے, یہ مال بنا دیا تھا ہمارے 4 لوگوں کو مزار قائد کی انتظامیہ نے. اسی وقت تمام تر مینجمنٹ, چینل ہیڈ عماد یوسف صاحب, سب لوگ وہاں موجود تھے. 2 DSNGs مزار قائد کے باہر کھڑی تھیں. سو یہ حوصلہ جو ہے وہ چینل کی انتظامیہ کے حوصلے سے ہی بنیادی طور پر ملتا ہے. تو کبھی الحمدللہ ایسا احساس نہیں ہوا کہ آپ کو کسی سچویشن میں دھکیلا جائے گا اور اس کے بعد آپ کو اکیلے چھوڑ دیا جائے گا. تو یہ جو کچھ ہے وہ اسی حوصلے کی مرہون منت ہے جو چینل مالکان کی جانب سے ہمیشہ سے رہا ہے. یہاں تک میں آپ کو بتاؤں, اکثر ہوتا ہے کہ کچھ لوگ, چونکہ اگین وہی بات ہے کہ لوگوں میں بالکل گھلے ملے اور ہر آدمی رابطہ آسانی سے کر سکتا ہے مالکان سے. تو ایک آدھ بار ایسا ہوا کہ ایک آدمی نے, جسے ہم نے پکڑا, اس نے فون ملایا مالکان میں سے ایک کو اور کہا کہ جی ان سے بات کریں. تو میری جب بات ہوئی حاج صاحب سے, تو انہوں نے کہا کہ آدمی اگر غلط ہے تو اس کی ایسی کی تیسی کر دینا. یعنی جس نے سفارش کے لیے فون کروایا تھا اسی کے خلاف مجھے کہا کہ اگر یہ غلط ہے تو پھر ڈرنا نہیں. تو اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں, بہت سارے دباؤ. بالکل. شاید آپ کو پتا ہے کہ جس وقت یہ ٹی وی کا آغاز ہوا تھا, اس کے بعد دیکھیں ایک بہار آ گئی ہے پاکستان کے آزاد میڈیا میں. سارے لوگ جو ہیں وہ کلیم کرتے ہیں اپنی اپنی جو سکسیس ہے, لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب پاکستان کے اندر آزاد میڈیا کی ہسٹری لکھی جائے گی تو آج اگر فرض کیا 20, 30, 40 جتنے بھی چینل ہیں ان کو یہ کہ جو ہے اس نے آغاز کیا تھا, اور وہ بہرحال مارکیٹ لیڈر ہے. اب کوئی چینل جو ہے بڑا چھوٹا ہو. عامر پتہ نہیں باہر آئی ہے یا خزاں آئی ہے, یہ تو وقت اور تاریخ ہی فیصلہ کرے گی کہ اس کے بعد فی الحال تو بہار ہی لگ رہی ہے, سارے لوگ جو ہیں وہ مزے اڑا رہے ہیں. لیکن عامر دیکھیں, میں بتاؤں, اس وقت جو ہے نا, اس وقت یہ ٹی وی, یہ جو میڈیا ہے نا, یہ میڈیا اب تو بن گیا ہے نا ایک پاور اور پیسے کا چکر. اس وقت ایسا نہیں تھا. آپ کو یاد ہوگا لندن میں جب سٹارٹ ہوا ہے تو اس وقت ایسا کچھ سلسلہ نہیں تھا کہ کچھ اشتہار آنے ہیں, کوئی سپانسرشپس ہونی ہے, کوئی اس سے پیسہ, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ریٹنگ بھی نہیں تھی. ریٹنگ تو اس وقت آئی نا جب جیو آ گیا, اور ادھر ہم ایئر وائی میں تھے تو ہم نے کہا کہ جی ہم آ گئے. انہوں نے کہا وہ, تو اس کے بعد 2005, 4-5 کے بعد پھر چینلز آنے شروع ہوئے, 7 میں اور آ گئے. تو اس وقت کوئی ریٹنگ کچھ نہیں تھا. ایک بات جو بھی اقرار نے بات کی اور عامر آپ نے بھی بات کی, دیکھیں پریشرز بہت آتے تھے, بہت پریشرز آتے تھے, لیکن وہ پریشرز مجھے آج تک یاد ہے کہ سلمان نے جب مجھ سے کچھ کہنا ہوتا تھا, مجھے پتا ہوتا تھا کہ حاجی صاحب نے سلمان کو کہنا ہے, سلمان نے پھر مجھ سے, تو وہ اس لیول پہ رک جاتا تھا. اور یعنی کون سی شخصیت, مجھے یاد ہے شہباز شریف صاحب کا, چونکہ ایک ہی چینل تھا ARY, شہباز شریف صاحب لندن میں تھے, تو پہلا ان کا انٹرویو انتہائی مشکل ہو گیا تھا وہاں سے کرنا, اور وہ شاید کہانی صرف سلمان کو یا چند لوگوں کو پتا ہو کہ کیا ہوا تھا. اسی طرح سے محترمہ کا, اسی طرح سے اکبر بگٹی, اسی طرح عطاءاللہ مینگل, اسی طرح مشرف صاحب. مطلب کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جی آپ نے یہ لائن لینی ہے ویوز اور نیوز کے زمانے میں اور یہ لائن نہیں لینی. آپ نے کہی وہ ظاہر ہے, ہمیں خود بھی پتا تھی کہ پاکستان کے خلاف کوئی بات نہ چلی جائے, پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف کوئی بات نہ چلی جائے. اور اس سے ہٹ کے آج تک مجھے کوئی ایڈٹ. ناظرین, آج جس ہمیں پروگرام کے آغاز میں کہا تھا کہ یہ ایک سیڈ دن ہے ہمارے لیے جو ARY میں کام کرتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ دوبارہ سے میں ازرٹ کروں گا کہ وی آر سیلیبریٹنگ لائف اے ویری سکسیسفل مین. اور اس وجہ سے یہ جو حوصلہ ARY کے ساتھ باقی تمام لوگوں کو ہوا ہے, وہ مانے یا نہ مانے, کل کو پاکستان کا میڈیا اگر فرض کیا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا ہے, وہ ایک فورس ہے, تو یہ جنگ کہیں نہ کہیں سے سٹارٹ ہوئی تھی, اور جس شخص نے یہ جنگ سٹارٹ کی تھی اس کا نام حاجی عبدالرزاق یعقوب تھا. آج اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, اجازت دیجیے, خدا حافظ.